تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا المیہ ہے۔ تم یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جس دنیا کو، جس زندگی کو تم جی رہے ہو وہ انائی زندگی ہے۔ تمہاری دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، بس دماغ کی رچائی ہوئی ایک دنیا ہے۔ تمہارا دماغ جو دنیا رچاتا ہے وہ اسٹیج پر چلنے والے ڈرامے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دماغ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پاتا جیسی وہ ہیں، بلکہ دماغ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب دماغ دیکھتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس سے وہ دکھ اور انزائٹی تخلیق کرتا ہے۔ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انائی دنیا کی نیچر ہی ڈوئل ہے۔ اس میں دوسرا موجود ہوتا ہے تو ہی پہلا سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں سفید کی موجودگی ضروری ہے سیاہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں سکھ کو سمجھنے کے لیے دکھ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ دماغ کی پرسیوڈ ہر چیز سکے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب تم ایک چیز کو پکڑتے ہو تو سکے کا دوسرا رخ بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم کسی چیز کو روشنی کہہ کر پکارتے ہو تو اس کا متضاد اندھیرا بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم سکھ کو پکڑتے ہو تو دکھ بھی تمہارے پاس آ کر رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک شاخ کا سرا تم نے تھاما ہے تو اس شاخ کا دوسرا اپوزٹ سرا بھی تم نے اٹھا ہی لیا ہے۔ دکھ سکھ کا سایہ ہے۔ جسم پکڑا ہے تو سایہ بھی تم نے قبول کر ہی لیا۔ جب تم کسی شخص کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے سائے کو بھی تمہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا کیا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی ہو اور دروازے پر اسے کہا ہو کہ تم تو اندر آ جاؤ، مگر تمہارے ساتھ تمہارا جو سایہ ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ تم بیوی کو یا شوہر کو قبول کرتے ہو تو اس سے جڑی خوشیاں ہی نہیں پکڑتے، ان سے جڑے غم بھی تم پکڑتے ہو۔ تم نوکری کو پکڑتے ہو، جس وقت پکڑتے ہو اس وقت لگتا ہے کہ تم مضبوط معاشی مستقبل کو پکڑ رہے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس نوکری سے جڑے مسائل کو بھی تم نے پکڑ لیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، خوشی کیا ہے؟ کسی شخص، کسی چیز سے تم نے کوئی امید باندھی، کوئی توقع رکھی جو پوری ہو گئی، یہ خوشی ہے۔ تم نے محبوب سے توقع کی وہ تمہیں محبت دے، بے لوث توجہ دے۔ اب وہی محبوب کبھی محبت نہ دے سکے گا، مکمل توجہ نہ دے سکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باندھی گئی امید تھی، توقع تھی، وہ پوری نہ ہوئی، اب دکھ ہوگا۔ دکھ محبوب کے ایکشن سے نہیں جڑا، دکھ محبوب سے یا کسی بھی چیز سے باندھی گئی توقع کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ خوشی سکھ کا سپنا ہے۔ تم سے باہر کسی دوسرے شخص یا چیز سے توقع جو پوری ہو گئی، اس کا نام تم نے رکھ چھوڑا ہے خوشی۔ دکھ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص یا چیز سے کی گئی توقع کا پورا نہ ہونا۔ دوستی کیا ہے؟ کسی دوسرے کو اپنا ماننے کی خواہش۔ دشمنی کیا ہے؟ کوئی اپنا ثابت نہ ہو پایا، پرایا ثابت ہوا، اس کی آگہی۔ دوستی ایک خواب ہے اور دشمنی اس خواب کا ٹوٹ جانا۔ خوشی کیا ہے؟ اندھیرے میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنا۔ غم کیا ہے؟ کہ اس تلاش میں دروازہ نہ ملے بلکہ دیواریں ہاتھ میں آئیں۔ مگر اس بات کو سمجھو، دروازہ اندھیرے میں ہے ہی نہیں، ٹٹولنے سے کبھی نہیں ملے گا۔ دروازہ روشنی ہے، وہ جگہ جہاں دیوار نہیں ہے وہ تو دروازہ ہے۔ دروازہ ملے گا جاگنے سے۔ کلندر کہتا ہے کہ جس نے یہ خیال چھوڑ دیا کہ دوسرے سے اسے کوئی سکھ مل سکتا ہے، اسے دوسرے سے کبھی کوئی غم بھی نہیں مل سکے گا۔ روحانی بیداری کیا ہے؟ یہی کہ انسان جاگ گیا اور جان گیا کہ سکھ کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ ایک ہی تو ڈیلیوژن ہے، ایک ہی تو سراب ہے، ایک ہی تو بھرم ہے جسے تم دنیا کہتے ہو کہ دوسرے سے سکھ مل سکتا ہے۔ شوہر سے یا بیوی سے، باپ سے یا بھائی سے، بیٹے سے یا بیٹی سے، دوست سے یا محبوب سے، عہدے سے یا دولت سے، شہرت سے یا ملک کا صدر بن جانے سے۔
دوسرے سے سکھ کی یہی توقع جب پوری ہوتی ہے تم اسے خوشی کہتے ہو، اور بجا بات ہے کہ یہ تمہاری دنیا ان ساری چیزوں سے چمٹی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ جس سے سکھ ملنے کی توقع ہو اس سے ہم چمٹیں گے ہی، جس سے سکھ مل سکتا ہو اسے ہم بچانا ہی چاہیں گے، جس سے سکھ مل سکتا ہو وہ کہیں بچھڑ نہ جائے، چلا نہ جائے، کوئی اور اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی لیے تو بیویاں ڈرتی ہیں کہ شوہر کسی اور عورت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ شوہر ڈرے ہوئے ہیں کہ بیوی کسی اور میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دے، کیونکہ انہی سے تو سکھ کی امید ہے، وہ سکھ کہیں کوئی دوسرا نہ لے لے۔ لیکن کیا سکھ کبھی کسی سے ملا ہے؟ امید اور امید اور امید، توقعات اور توقعات اور توقعات۔ کس نے تمہیں یہ امید بندھائی ہے کہ دوسرے سے سکھ مل سکے گا؟ اور یاد رکھو، دوسرا جب تمہارے پاس آتا ہے وہ اپنے سکھ کی تلاش میں تمہارے پاس آیا ہے، تم اپنی سکھ کی تلاش میں اس کے پاس گئے ہو۔ نہ اس کو تمہارے سکھ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تم کو اس کے سکھ سے کوئی لینا دینا ہے۔ تم جس سے بھی پیار کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ اس کے لیے اسی سے پیار کرتے ہو، یاد رکھنا اس وقت تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہو۔ تم تو خدا کو بھی خدا کے لیے پیار نہیں کرتے ہو، جہنم کے ڈر اور جنت کی لالچ یا دنیا میں کسی کامیابی، کسی لالچ کے حصول کے لیے پیار کرتے ہو۔ سکھ کی خواہش اپنے لیے ہے۔ اب اگر وہ سکھ کسی کو پیار کرنے میں ملتا ہے تو تم اسے پیار کرو گے، اور سکھ اگر اس سے نفرت کرنے میں ہے تو تم اسے نفرت کا رشتہ بنانے میں دیر نہ لگاؤ گے۔ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اگر تم یہ سوچ لو کہ دوسروں کے دکھ میں تمہارا سکھ ہے تو تم دوسروں کو دکھ دینے پر بھی تل جاتے ہو، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود پوری دنیا کو دیکھو تو صحیح، سارے ہی ایک دوسرے کو دکھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کے دکھ میں ان کی خوشی ہے، دوسروں کی ناکامی ان کی کامیابی ہے، دوسرے ہاریں گے تو ہی تو وہ کامیاب نظر آئیں گے۔ تم جو بڑے بڑے محل نما گھر بناتے ہو، ان کے پیچھے چھپی نفسیات پر کبھی غور کیا ہے؟ اگر تمہارے محلے کا ہر گھر شاندار اور محل جیسا ہو تو محل جیسے گھر میں رہنے کا خواب تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پائے گا۔ اگر ہر کوئی کروڑ پتی ہو تو امیر بننے کی تمہاری ساری دوڑ بے مزہ ہو جائے گی۔ تمہاری خوشی ہے یا تمہارا غم، اسے غور سے دیکھنا، وہ دوسرے سے ہی جڑا ہے۔ تمہارا سکھ ہو یا دکھ، وہ ہمیشہ تم سے باہر ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دوسرے سے سکھ ملے گا، مگر صرف دکھ ہی ملتا ہے، اور دوسرے کو بھی ہم دکھ ہی دے پاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ سچ کو دیکھ لیا وہ صوفی ہو گیا، سنیاسی ہو گیا۔ سنیاسی صوفی کیا ہے؟ بس وہ جو جان گیا کہ دوسرے سے سکھ نہ ملے گا، اور جب دوسرے سے سکھ نہ ملے گا تو دوسرا دکھ بھی دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جس نے یہ جان لیا اس نے اپنی سمت اپنی طرف موڑ لی، وہ اپنے باطن میں اتر گیا، وہ اپنے اندر گھر کی تلاش میں لگ گیا، وہ اپنے اندر سکھ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ باہر تو سکھ نہ ملا ہے نہ ملے گا، شاید جو باہر نہیں ہے وہ اندر ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی سکھ اپنے اندر ڈھونڈنے کا سفر کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں، کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹے ہیں، وہ بھر کے لوٹے ہیں، مکمل ہو کے لوٹے ہیں، اور اتنے بھر کے لوٹے ہیں کہ انہوں نے خود ہی سکھ کا لطف نہیں لیا بلکہ اسے لٹایا بھی، انہوں نے بانٹا بھی۔ کچھ ایسا خزانہ انہیں ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ تم نے صوفیوں فقیروں کی زندگیوں پر غور نہیں کیا ہے، دیکھتے تو جان جاتے کہ ان کا راز بس ایک ہے۔ کہتے ہیں ایک ریاست کا نواب تھا، وہ کسی فقیر کا مرید تھا۔ فقیر جنگل میں جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن نواب نے کہا، حضور میرا محل جیسا گھر ہے، آپ میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں رہتے؟ فقیر نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چلو وہی چل کے رہ لیتے ہیں۔ نواب صاحب فقیر کے اتنا جلدی تیار ہو جانے پر چونکے تو ضرور، مگر کچھ کہا نہیں، لیکن ان کے اندر فقیر کی جو عزت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ نواب نے سوچا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا دنیا دار ہے، اس نے تو کچھ بھی تردد نہیں کیا اور محل کے لیے دوڑ پڑا ہے۔
فقیر پر ایمان ڈول چکا تھا، مگر چونکہ وہ خود ہی کہہ چکا تھا تو پیچھے کیسے ہٹتا۔ فقیر جا کر نواب کے گھر میں رہنے لگا، ریشہ مقیم خواب کے بستر پر سونے لگا، شاندار قیام و طعام سے لطف لینے لگا۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نواب کے دل میں جو فقیر کا تھوڑا بہت احترام تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ایک دن نواب نے فقیر کو کہا، میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، آپ بھی دنیا دار ہی نکلے۔ فقیر نے نواب کو کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ نواب نے کہا لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کی منطق سمجھا دیں۔ فقیر نے کہا کہ صبح تو مجھے شہر سے باہر جنگل تک چھوڑنے چلنا، وہیں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلی صبح نواب صاحب اور فقیر شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد نواب نے کہا، اب بتا دیجئے تاکہ میں واپس جا سکوں۔ فقیر نے کہا کچھ دور اور۔ وہ چلتے رہے۔ نواب نے 2-3 مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، مگر فقیر نے کہا تھوڑا دور اور۔ آگے دریا آیا، دونوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا اور جنگل میں پہنچ گئے۔ نواب نے کہا اب تو بتا دیجئے۔ فقیر نے کہا ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، میری جھونپڑی میں میرے ساتھ رہو۔ نواب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی ریاست اپنا محل کیسے یوں چھوڑ دوں؟ فقیر نے کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے محل میں تھا، مگر تمہارا محل میرے اندر نہیں تھا۔ تم بھی اسی محل میں رہتے ہو، مگر وہ محل تمہارے اندر ہے۔ میں تمہارے محل میں رہوں یا جھونپڑے میں، میرا ہونا اس سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میری خوشی یا دکھ محل یا جھونپڑے سے نہیں جڑا۔ تم لیکن جھونپڑے میں رہو گے تو دکھی رہو گے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم محل میں بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ بات نواب صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور اپنی غلطی کا بھی انہیں احساس ہو گیا۔ صوفی فقیر بھی تمہاری اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کو جیتے ہیں، عام لوگ بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ فرق بس اتنا سا ہی ہوتا ہے کہ صوفی دنیا میں رہتے ہیں اور عام لوگوں کے اندر دنیا رہتی ہے۔